रहमान रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब मौका देने का, और ये एहसास भी हुआ कि देर है अंधेर नहीं, कल बारी थी आज आई, ये भी काफी है। स्पीकर साहब, मैं इजाजत चाहूंगा एडवांस में, जैसे कि अगले सीटर्स हैं, चाहे अपोजिशन के हैं चाहे हुकूमती बेंचेस के हैं, उनको मौका दिया जाता है, बोलने दिया जाता है, तो मुझे भी ये हक पहुंचता है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर पे, मेरी पार्टी के चेयरमैन पे, मेरे लोगों पे उंगलियां उठें, उन पे तनकीद हो, तो हमें यह हक है कि हम औरों को भी थोड़ा सा आईना दिखाएं और अपने आप को डिफेंड भी करें। स्पीकर साहब, कल बिलावल, भुट्टो, जरदारी, पता नहीं और क्या क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नहीं, को चेयरमैन, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक कंफ्यूज्ड शख्सियत के मालिक हैं। हर दूसरी की बात के बाद उन्होंने इस बात का बार बार जिक्र किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको उनकी शख्सियत की समझ नहीं आई। वो अपने आप को एक आम इंसान समझते हैं, वो अपने आप को मुगल बादशाह नहीं समझते, वो अपने आप को किसी मुल्क का शहजादा नहीं समझते, वो अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझते, वो अपने आप को फरिश्ता नहीं समझते। चाहे आईएसएफ का एक बच्चा भी उनको एक तजवीज दे, उनको वो ठीक लगे, वो उस पर अमल करते हैं। ये कहते हैं यू टर्न। गलतियां फरिश्तों से नहीं होती, इंसानों से होते हैं। और जिद तो अबू जहल का मशहूर है कि वो जानता था कि वसल्लम जो फरमा रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे बाप दादा परदादा ने बुत परस्ती की है, तो मैं अपनी अना नहीं छोड़ सकता। तो यहां पे वो हिसाब नहीं है, यहां पे बात सुनी जाती है, उसका मतलब ये नहीं है कि यू टर्न है, मामलात चलाना, अच्छी तजवीज का आना, उसका मानना, ये बिल्कुल यू टर्न या कंफ्यूज्ड शख्सियत का होना नहीं है, बल्कि ये हकीकत में एक अच्छे इंसान की निशानी है कि भाई मैं जहां पे गलत हूं और कोई सही मशवरा आए तो मैं अपनी अना छोड़ के मैं ठीक को ठीक कहूं और मैं गलत को गलत कहूं। इमरान खान से मैंने कभी ये नहीं सुना कि मैं इमरान खान, अहमद खान, नियाजी, बरकी, वजीरी और क्या 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 हूं। कंफ्यूज शख्सियत वही होती है कि अगर इमरान खान कहे कि मैं नियाजी भी हूं, बरकी भी हूं, वजीरिस्तानी भी हूं, मियांवाली से भी हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
کو چیئرمین ہوں. جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم وہ کو وزیر اعظم تھے. تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو اپنی ذات کا بھی تک پتہ نہیں کہ میں اس طرف جاؤں کہ اس طرف جاؤں، میں زرداری ہوں کہ میں بھٹو ہوں، میں چیئرمین ہوں کہ میں کو چیئرمین ہوں، یہ کنفیوژن ہوتی ہے. اللہ کے رحم سے ہم بہت کلیئر ہے اپنے حساب کتاب میں. بات ہوتی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیکس پہ تنقید ہوئی ہے کہ نئے ٹیکسز لگے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا. اس دفعہ عجیب بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹیکس لگنا چاہیے تھا امیروں پہ. یہ امیروں اور غریبوں کی بات نہیں ہے. حکومت وقت نے کوشش کرنی ہے کہ وہ امیروں کو بھی سہولت دے، غریبوں کو بھی دے. امیر کے ساتھ بھی انصاف ہو، غریب کے ساتھ بھی ہو، البتہ چوروں کو ضرور پکڑا جائے، اور اس میں وہ پوری طرح سے گامزن ہے. تو یہ میں ضروری سمجھنا چاہتا تھا. پھر اپنی باتوں میں کہتے ہیں کہ پی ایم کو اور آپ کی چیئر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ آپ کو سندھ کی عوام سے ایک خاص محبت ہے. تو میں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو سندھ کی عوام سے ایک خاص محبت ہے. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ یہ خاص محبت ون سائیڈڈ نہیں ہے. لاڑکانہ کے بائی الیکشن میں سندھ کے لوگوں نے بتایا کہ یہ محبت ٹو سائیڈڈ محبت ہے. تو انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بھی چلے گا. اس کے ساتھ ساتھ سر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، لیکن ایڈوانس میں میں یہ کہوں گا کہ جو مجھے کسی نے ایک ویڈیو کلپ یا اسکرین شاٹ بھیجی ہے اور وہ غلط ہو تو میری بات کو اگنور کر دیا جائے. لیکن اگر اس میں کچھ حقیقت ہو تو اس ہاؤس میں بیٹھے ہر فرد پہ یہ لازم ہے کہ وہ میری بات کا ساتھ دے. بحیثیت پاکستانی سیاسی مخالفتیں، سیاسی پارٹیز یہ ہماری الگ ہوں گی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پہ بیٹھا ہر فرد وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے. اس مقدس ایوان میں آپ کے سر کے اوپر جس شخصیت کی تصویر لگی ہوئی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، مجھے کسی نے ایک سکرین شاٹ بھیجا. میں سوشل میڈیا پہ خود زیادہ ان نہیں ہوں، لیکن مجھے کسی نے ایک سکرین شاٹ بھیجا اور اس میں خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ تھی. ٹویٹ میں وہ کیا فرماتے ہیں اور کس کو آپ کس کے ساتھ ملا رہے ہو اور کس کی مثال آپ کس کی صفائی پیش کرنے میں دے رہے ہو.
تو خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں اپنی ٹویٹ میں؟ کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کو مزار قائد کراچی سے گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو نیب کے عدالت میں جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور وکیل جناح صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ گورنر تھے آپ کی تنخواہ 1 روپے تھی اور اب بھی آپ کا ممبئی میں گھر موجود ہے، تو جناح صاحب آگے سے جواب دیتے کہ ہاں ٹھیک اس طرح ہے، تو کہتے ہیں کہ وکیل صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیے جی ثابت ہو گیا، آمدنی سے کم اثاثہ جات۔ تو کیا یہ شخصیت جن کی بدولت آج ہم بیٹھی ہوئی ہیں وہ اتنے گر گئے، ہم اتنے گر گئے کہ کن لوگوں کے ساتھ ہم ان کی کمپیرزن کریں گے؟ تو اسپیکر صاحب میرا یہ مطالبہ ہے اور دوبارہ دہراتا ہوں کہ اگر یہ غلط بات ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور اگر یہ ٹھیک ہے تو خواجہ صاحب کو صرف معذرت نہیں، ناک رگڑ کر زمین پہ اس قوم سے معذرت کرنی ہوگی۔ اور پھر میں آپ کو بتا دوں اسپیکر صاحب، اگر میں آپ کی جگہ بیٹھا تھا تو بطور سزا ایک دفعہ تو میں ضرور ان کی اس ٹویٹ پہ اور اس حرکت پہ ایک دفعہ تو میں ان کو اس مقدس فائل سے ضرور باہر نکلواتا۔ تو لہذا اس پہ تحقیقات ہو، اگر یہ میری بات صحیح ہے تو ان سے وصالت طلب کی جائے، اور اگر مجھے غلط کوئی بات آئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ ابھی سر بار بار اس پہ پی ایم عمران خان لاک ڈاؤن پہ کنفیوزڈ ہے، کبھی سخت کر دیتے ہیں کبھی نرم، وہ کنفیوزڈ شخصیت کے مالک ہیں، وہ اس طرح نہیں ہے، ان کو فکر ہے ایک طرف غربت ایک طرف وبا، اس سے کیسے نمٹا جائے۔ جو وبا پوری دنیا پہ آئی ہے اس کا ذمہ دار جو ہے تو عمران خان ہے، اور کس کی انا کی وجہ سے، کس کی کرسی کی لالچ کی وجہ سے اس ملک کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس کو کبھی ہم کنسیڈریشن میں ہی نہیں لاتے۔ وہ چھوٹی بات ہے کیونکہ ان کا تعلق دوسرے بینچز سے ہے، تو ملک کا ٹوٹ جانا، ملک کا توڑ دینا کرسی کی خاطر وہ خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے تو وہ عمران خان سے موار۔ سر ابھی میں ایک آخری بات کروں گا اپنے حلقے کے حوالے سے۔ عمر ایوب صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اس بجٹ میں ڈالے جانے کا کہ میرا شہر چارسدہ، وہاں کا ٹرانسمیشن لائن، مین ٹرانسمیشن لائن 1985 کا جو بچھا ہوا ہے، جو اب اس ایریا کے لیے سفیشنٹ نہیں ہے، وہ وعدہ کیا گیا تھا، وہ میرا مطالبہ ہے۔ میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی مطالبہ کیا کہ اس اسکیم کو چارسدہ کی بقا کے لیے اس کو ڈالا جائے۔ دوسرا میرا ایک مطالبہ ہے، جو ہماری اسکیمز اسٹیئرنگ کمیٹی سے اپروو ہو چکی ہیں، تو ان کے آگرہ کے جو شیئرز ہیں مہربانی کر کے ان کو ہدایات دی جائیں
تاکہ ہماری یہ مسئلے جو ہے آخر میں کیا کہا تو میں نہیں سمجھا, آپ کیا مطالبہ ہے آخر میں؟ دیکھیں جی, جو ہم نے اسکیمز دیے MNAs کے, جو ہمارے فنڈز اس میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں, پھر اس میں کچھ کمپنی کے شیئرز ہوتے ہیں. یہ علی محمد خان صاحب, اس کو آپ کنسرن اس کے ساتھ پھر وہ کر لیں. تھینک یو فضل خان صاحب, بہت شکریہ جی.